بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط بارگاہ خلافت میں۔ خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلوات اللہ علی نبی المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ از جانب ابو عبیدہ عامر بن جراح، اما بعد، میں اس ذات واحد کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان نعمتوں کے عوض میں جو خدا تعالیٰ جل مجدہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے، میں ان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اس بات پر کہ انہوں نے محض اپنے فضل و کرم ببرکت نبی الرحمت شفیع الامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان نعمتوں کے لیے مخصوص فرمایا کہ امیر المومنین جناب کو واضح ہو کہ جس وقت میں نے یرموک کے میدان میں کچھ پڑاؤ کیا تو کچھ دن کے بعد بہان بھی اپنے لشکر کو لے کر ہم سے قریب ہی آ پڑا۔ مسلمانوں نے اس سے قبل کبھی اتنی جمعیت اور لاؤ لشکر نہیں دیکھا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہماری مدد کی اور دشمن کی جمعیت کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہم نے دشمن کے 1,05,000 آدمیوں کو قتل اور 40,000 کو گرفتار کر لیا۔ مسلمان بھی 4,000 شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہادت پر اور تصدیق ثبت فرما دی۔ میں نے مارے کی کارزار میں چند مقتوع اثر ایسے بھی دیکھے جو شناخت میں نہیں آ سکے، انہیں بھی میں نے ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سپرد خاک کر دیا۔ عاصم بن خوال رضی اللہ عنہ نے دمشق میں بہان کو قتل کر دیا ہے۔ اول از واقعہ انہی کی آدمیوں میں سے ایک شخص نے، جسے ابو الجعید کے نام سے پکارتے ہیں اور جو اہل ہمس میں سے ہے، ان پر ایک ہیلہ کے ذریعے سے ایک نئی مصیبت کا پہاڑ ڈال دیا تھا، یعنی ان کو ایک ندی میں جسے ناقوسہ کہتے ہیں ڈبو دیا تھا، اور اس میں ان کے اس قدر آدمی غرق ہو گئے تھے کہ ان کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور کوئی حد شمار میں نہیں لا سکتا۔ اس کے علاوہ جنگل اور پہاڑوں میں جو مشرکین قتل ہوئے ان کی تعداد جب میں نے معلوم کی تو 17,000 ہوئی۔ بہرحال ہمیں اللہ جل جلالہ نے ان کے اموال، قلعوں، شہروں اور جانوں کو مالک کر دیا ہے۔ میں یہ خط جناب کو پتہ کے بعد دمشق سے لکھ رہا ہوں۔ میں نے مال غنیمت جمع کر لیا ہے اور اس میں سے خمس علیحدہ نکال لیا ہے۔ اب جناب کے حکم کا منتظر ہوں کہ اس مال غنیمت اور خمس میں جناب کا ارشاد کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خط کو آپ نے لکھ کر ملفوف کیا اور اس پر مہر لگا کے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے 10 مسلمان مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ کیے، اور فرمایا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں اس مسرت نامہ کو لے کر چلے جاؤں اور آپ کو فتح کی بشارت دے دوں۔ اس کا اجر تمہیں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور مہاجرین و انصار کے 10 جانبازان اسلام آپ کے ساتھ ہوئی اور راستہ قطع کرنا شروع کیا۔ دن رات بلکہ ہر گھڑی اور ہر آن چلنے میں برابر کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ قدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف مالکی رحم اللہ کا اپنے والد ماجد مرحوم و مغفور کی روایت سے بیان کے یرموک کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں کا شیرازہ پراگندہ کر دیا، انہیں عظمیت دے دی، اور جو کچھ ازل میں مقدر ہو چکا تھا وہ ہوں بہو پورا ہو گیا، تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شب عظمیت روم میں یہ خواب دیکھا کہ گویا حضرت آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کے عاشق صادق اور یارغار حضرت صدیق اکبر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کو سلام کیا اور اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام تر توجہ مسلمانوں کی طرف منعطف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا۔ میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی تعداد 8,60,000 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: عمر، خوش رہو، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح بخشی اور ان کے دشمنوں کو عظمیت دی، ان میں سے اتنے مارے گئے۔ اس کے بعد حضور سرور کون مکان نے یہ آیت فرمایا تلاوت: تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ہم نے ان لوگوں کے واسطے جو زمین نہ بڑھائی چاہتے ہیں
اور نہ فتنہ و فساد اس دوسرے گھر کو مقرر کیا ہے، اور عاقبت متقی کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو تمام مسلمان سجدے ریز ہونے کے لیے مسجد میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں نماز پڑھا اور انہیں اپنے خواب سے مطلع فرمایا۔ مسلمان نے اس سے بشارت حاصل کی اور بہت خوش ہوئے اور سمجھ لیا کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے متشکل اور متمثل نہیں ہو سکتا جو کسی قسم کا شبہ رہ سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے 10 مہاجرین انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین فتح شام کی خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ میں آئے، اس کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالکل مطابق تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا، مسلمانوں کو سنایا تو ان کی زبانوں سے تحلیل و تکبیر اور درود و شریف نیز فیض دی اعلیٰ کی آوازیں بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا حضرت عبیدہ بن جراح نے غنائم کو تقسیم کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے جواب کا انتظار ہے، ابھی تک تقسیم نہیں کیا، البتہ اس میں سے خمس علیحدہ کر لیا ہے۔ سن کر آپ نے قلم دوات منگا کر حسب ذیل حکم نامہ لکھنے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے، عمر بن خطاب کی طرف سے عامل شام کی طرف، السلام علیکم۔ اما بعد میں اللہ جل جلالہ امن والوں کی تعریف کرتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو پتہ اور ان کے دشمنوں کو شکست دی میں اس سے بہت خوش ہوا۔ میری یہ تحریر جس وقت تمہارے پاس پہنچ جائے تم مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دو۔ علی شمشیر لوگوں کو زیادہ اور حقدار کو حصہ رسد جتنا اس کا حق کو تقسیم کر دو۔ مسلمانوں کی حفاظت نگہبانی کرو، ان کے صبر اور کام کا شکریہ ادا کرو، جب تک میرا کوئی دوسرا حکم نہ پہنچے اسی جگہ پڑے رہو۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لکھ کے آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دیا، جو اسے لے کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے دمشق میں پہنچے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے ان کو سلام کر کے حضرت امیر المومنین رضی کا حکم نامہ دیا، آپ نے اسے چاک کر کے مسلمانوں کو سنایا۔ مال غنیمت کو تقسیم فرمانے لگے۔ ہر سوار کے حصے میں 14,000 مسقال اور پیدل کے حصے میں 8,000 مسقال سونا اور اتنی چاندی آئی۔ دو غلہ گھوڑے کے بانٹ میں آپ نے ایک حصہ لگایا اور اصیل و عمدہ نسل کے گھوڑے میں 2 حصے۔ زون گھوڑوں کو آپ نے عربی گھوڑوں کے ساتھ ملا دیا۔ جب آپ اس طرح تقسیم فرما چکے تو 2 غلے گھوڑے کے مالکوں نے اپنے گھوڑوں کو عربی گھوڑوں کے برابر ملا دینے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس طرح سے تمہارے اندر مال غنیمت تقسیم کیا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مابین تقسیم فرمائی۔ انہوں نے اس پر اصرار کیا اور آپ کے قول کو مسترد کر دیا۔ آپ نے 2 غلے عربوں اور معمولی گھوڑوں نیز لوگوں کے اس اختلاف کو دربار خلافت میں لکھ کر بھیج دیا۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق کی طرف سے حسب ذیل حکم صادر ہوا، اما بعد تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ کے عین مطابق کیا ہے اور اس سے سر متجاوز نہیں کیا۔ عربی گھوڑوں کو 2 اور 2 غلوں کو 1 حصہ دو، اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصیل گھوڑے کو اصیل اور 2 غلے کو 2 غلہ ہی رکھا ہے، اور 2 غلے کے لیے 1 حصہ اور اصیل کے لیے 2 حصے مقرر فرمائے ہیں۔ عرگی خلافت سے جب یہ فرمان صادر ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا، فرمایا خدا کی قسم عبیدہ نے سوائے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم میں سے کسی آدمی کو حقیر یا ناچیز سمجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ وقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضرت عبیدہ بن جراح جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں مجھ سے ہی سفارش کرانا چاہتا ہے کہ آپ اس کے 2 غلہ گھوڑے کو عربی نسل گھوڑوں میں شامل کر لے اور اسے 2 حصوں مرحمت فرما دے۔ آپ نے انکار کیا اور فرمایا واللہ ایسا کرنا میرے نزدیک مٹی چاہنا بہتر ہے۔ غنم بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت زبیر بن عوام رضی کے پاس یرموک میں گھوڑے تھے جن پر آپ باری باری سے سوار ہوا کرتے تھے، یعنی ایک دن ایک پر سواری فرماتے تھے اور دوسرے دن دوسرے پر۔ جب تقسیم غنائم کے وقت آیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کو 3 سام یعنی 1 آپ کا اور 2 آپ کے گھوڑے کی عنایت فرمائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ مجھے اس طرح اس سے مرحمت نہیں کریں گے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز مجھے عنایت فرمائے تھے؟ اس روز میرے پاس 2 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میرے گھوڑوں کو اور 1 میرا، اس طرح مجھے 5 حصے مرحمت فرمائے تھے۔ حضرت مقداد بن عمر نے حضرت عبیدہ بن جراح کو مخاطب کر کے کہا بدر کے روز میں اور آپ دونوں موجود تھے،
میرے ساتھ محض 2 گھوڑے تھے اور کسی کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھوڑوں کو ایک ایک حصہ دیا تھا۔ زبیر بن جراح نے فرمایا مقداد تم سچے ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کروں گا، چنانچہ آپ نے زبیر کو 3 حصے ہی دے دیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے اور زبیر بن جراح کے سامنے شہادت پیش کر دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز زبیر بن عوام کو 5 سیام عطا فرمائے تھے۔ زبیر بن جراح نے شہادت سن کر زبیر بن عوام کو 5 سیام عطا فرمائے دے کہ عرب کے وہ لوگ جن کے پاس 4 اور 5 گھوڑے تھے آپ کے پاس آئے اور حضرت زبیر بن عوام کی مثال لے کر اپنے لیے بھی یہی مطالبہ کرنے لگے۔ آپ نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے استصواب کیا اور اجازت چاہی۔ آپ نے حسب ذیل پیغام ارسال فرمائے، زبیر سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعوں کو خیبر کے روز 5 سیام عطا فرمائے تھے، ان کے سوا کسی اور کو اتنے سیام نہ دیے جائے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے حصہ میں مال غنیمت عمان میں سے ایک غلام آیا تھا اور وہ کسی طرح آپ کے یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ آپ نے اسے یرموک کی غنیمت میں دیکھا اور تقسیم غنائم سے پہلے اسے پہچان کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حافظ غنیمت نے آپ سے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ دونوں میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر، یہ میرا غلام ہے جو مجھے عمان کی غنیمت میں سے ملا تھا اور میرے پاس سے بھاگ گیا تھا، چونکہ میں نے پھر اسے دیکھ لیا ہے اس لیے میں اسے لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابن عامر رسول اللہ تم سچ کہتے ہو، یہ تمہارا ہی غلام، میں نے ہی تمہیں عمان کی غنیمت میں سے اسے دے دیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اون کے سپرد کر دیا۔ زید المرادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک باندی بھاگ کر دشمنوں میں جا ملا۔ یرموک کے دن ہم نے پھر اسے گرفتار کر لیا اور غنائم میں وہ بھی داخل کر دی گئی۔ ہم نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے اس کی واپسی کے متعلق گفتگو کی تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں لکھا۔ وہاں سے آپ کے پاس جواب آیا کہ اگر باندی حربیہ ہے تو اس میں سہام ہے، ورنہ نہیں، اور جب اس میں سہام جاری نہیں ہوتا تو اسے مال غنیمت کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، مگر قوم آپ کے اس فیصلے سے راضی نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس اللہ پاک کی قسم جن کے سوا کوئی معبود نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ خط ہے، اس میں آپ نے مجھے تمہارے متعلق یہ ہدایت فرمائی۔ قوم نے یہ سن کر سر تسلیم خم کر دیا اور وہ بانی غنائم کی طرف واپس کر دی گئی۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راویوں کا بیان ہے کہ جب اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یرموک فتح کرا دیا تو ہرقل کو بھی خبر پہنچی کہ میرے لشکر شکست کھائی اور باہان اور جرجیر قتل کر دیے گئے۔ اس نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہی اس بات کا منتظر ہوا کہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر ہے۔